لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 13 اکتوبر سے لے کر آج تک تم سعد رضوی کو ہر جبر استعمال کرنے کے باوجود ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایجنسیوں کی تعدیل میں رہ کر اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی، میں دونوں ہاتھوں سے تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور آج بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج بھی تیرا پیغام ہر ظالم کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اور احاد کبھی ترک روایت نہ۔ مجھے قبلہ امیر المجاہدین کی بات رہ رہ کر یاد آتی ہے۔ آپ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ لبیک جیسے کارکنان اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ سامنے لائے۔ اللہ رب العزت نے لبیک کو ایسا کارکن دیا ہے جس کو موت کا تو خوف ہی نہیں ہے، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کارکنان۔ کاش کسی نے وہ منظر دکھایا ہوتا ٹی وی پر، جب یہ قافلہ عشق و بستی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یوں لگتا تھا جیسے دھرتی لرز رہی ہے۔ اور جب غور سے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا تو بہت سارے کارکنان ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتا تک نہ تھا، لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے، غزہ کے ان مظلوموں کے لیے، ان کی حمایت کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ میدان عمل میں تھے اور نعرے بلند کر رہے تھے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمانوں کا قاتل، وہ عالمی دہشت گرد نیتن یاہو کو تو پاکستانی ٹی ویوں پہ دکھا دیا گیا، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جو محب وطن جماعت ہے، جو محب اسلام جماعت ہے، افسوس اس کو کبھی ٹی وی پہ دکھایا نہ گیا۔ ڈرتے ہو نا، لرزتے ہو، کانپتے ہو، تمہارے اندر خوف ہے نا کہ اگر لبیک آ گئی یہ تو اللہ کے قرآن کا نظام آ جائے گا، رسول اللہ کے فرمان کا نظام آ جائے گا، یہی خوف ہے نا تمہارے اندر۔ اور لبیک کا جرم کیا ہے کہ نیتن یاہو تو پاکستانی ٹی وی پر لائیو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن تحریک لبیک کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، لبیک والے جب بھی نکلتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ لبیک والے جب بھی نکلتے ہیں یہ قرآن کے اشارے پر نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تو یہ اسی اشارے کے تحت نکلتے ہیں۔ لیکن اب بھی کئی عاقبت نا اندیش یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پہ نکلے، اشارے پہ نکلے ہیں، یہ فلاں کے اشارے پہ نکلے ہیں۔ بھائی جو اشاروں پہ نکلتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، کس کو کون لایا تھا ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ ہمارا منہ نہ کھلواؤ، ورنہ ہم بھی بہت کچھ کہنا جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کس کو کون لایا تھا۔ اپنے گریبان میں جھانکو۔ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ فلاں کے اشارے پہ نکلے ہیں، فلاں کے اشارے پہ نکلے ہیں، وہ پنجابی دی ایک مثال ہے، چھاننی لوٹے نو کہہ رہی ہوئے کہ تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، یہ دے اندر اپنے ہی 1800 سوراخ ہے، اور دوسرے نو کہہ رہے ہوئے تیرے اندر 2 سوراخ ہیں۔ واہ تہاڈی سوچ پہ قربان، میں ان پہ لعنت تو نہیں بھیجتا، اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی اداؤں پہ کچھ نہ کچھ غور کرو۔ اور آج تو میں فقط یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے ظلم کا ہر حربہ آزما لیا، مال لوٹ لیے، گھر لوٹ لیے، گھروں سے زیورات لوٹ لیے، کاروبار سیل کر دیے، مساجد کو تالے لگا دیے، مدارس کو تالے لگا دیے، سب کچھ تم نے کر کے دیکھ لیا، اور بھی کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان کے جذبات کو تم جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے، نہ ہی تم انشاءاللہ کبھی ختم کر سکتے ہو۔ آج صرف میں نے یہ کہنا ہے، مال مویشی لوٹ لیا ہمیں پرواہ نہیں اس کی، گھر توڑ دیے اس کی پرواہ نہیں ہے،
گھروں سے سامان اٹھا کے لے گئے، کاروبار سیل کر دیے، کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا مرید کے کہ شہداء کے خون کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، زخمیوں کا حساب دینا پڑے گا، اور شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ مت سمجھو تم نے سدا اقتدار میں رہنا ہے اور تمہارے پاس سدا یہ طاقت رہنی ہے، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ قاتل اعلی پنجاب ہو، وہ محسن نقوی ہو، یا اور کوئی بندہ جس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے، وہ یاد رکھے کہ طاقتیں ساری رب کی ہیں، قوت رب کی ہے، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ تمہارے پاس یہ اقتدار سدا نہیں رہنا اور تمہیں اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران، ان عاشقان رسول کے لیے میرا پیغام ہے، آپ محفوظ رہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، رات ہے تو دن بھی آتا ہے، اگر مشکل وقت ہے تو انشاءاللہ آسان وقت بھی آئے گا، اور پھر ان سے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا، ہر ظلم کا جواب انہیں دینا پڑے گا اور ان سے جواب لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔